ہے کہ میرے حسین کو شہید ہوئے 1400 برس ہو گئے. ایسا لگتا ہے یہ کل کی بات ہے, ایسا لگتا ہے یہ کل کی بات ہے. اور ان کی شہادت کا ذکر کر کے قسم خدا کی کلیجہ ہل جاتا ہے اور آنکھیں اشک بار. میرے حسین پورا سامان باندھ چکے ہیں, اس لیے کہ وہ جان رہے ہیں کہ اگر میں یہاں رہوں گا کوئی سر پھرا یہ کہہ سکتا ہے کہ حسین ڈر سے بھاگ گئے. ٹھیک ہے, مدینہ چھوڑ دیا, ڈر سے چھوڑ دیا. قسم خدا کی اگر ایک آواز مدینہ میں اگر لگا دیتے حسین تو مدینہ کا سارا مسلمان ان کے پیچھے ہوتا. ایک آواز اگر میرے حسین لگا دیتے تو سارے مسلمان لبیک کہتے اور حسین پر اپنی جان دے دیتے. لیکن حسین نے ایسا نہیں چاہا کہ مدینہ میں خون خرابہ ہو جہاں میرے نانا جان کا روضہ ہے. وہ مدینہ جس کے بارے میں شاعر کہتا ہے کہ اڑتا ہوا غبار بھی ان کے دیار کا, اڑتا ہوا غبار بھی ان کے دیار کا ہے شامیانہ رحمت پروردگار کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اڑتا ہوا غبار بھی ان کے دیار کا ہے شامیانہ رحمت پروردگار کا, اور ہے عرش پر دماغ نسیم بہار کا, بوسا جو لے لیا ہے نبی کے مزار کا. وہ مدینہ کہ جہاں فرشتے آتے ہیں تو اپنے پروں کو سمیٹ لیتے ہیں. ادب گاہش زیر آسماں از عرش نازک تر نفس گم کرتا می آیت جنید و بایزیدی جا. وہ بارگاہ ایسی ہے جہاں بایزید بستامی جیسے ولی اور جنید بغدادی جیسے ولی جب آتے ہیں مدینے میں تو اپنی سانس کو روک لیتے ہیں کہ کہیں کوئی نبی کی بارگاہ میں بے ادبی نہ ہو جائے. وہ حال ہے مدینے کا. اور اس مدینے میں حسین پلے بڑھے مدینے میں, لیکن آج اس مدینہ کو چھوڑ کر جانا ہو رہا ہے تو سوچا کہ پتہ نہیں پھر حسین واپس آئے یا نہ آئے. پھر میرے مقدر میں, میرے نصیب میں روضہ رسول کی زیارت ہو کے نہ ہو, پھر مدینہ کی آب و ہوا ہم کو ملے کہ نہ ملے, تو آخری سلام روضہ رسول پر, نانا جان کے روضے پر جا کر ایک بار حاضری دے دیں اور الوداعی سلام نانا کو پیش کریں. لہذا سرکار سیدنا امام حسین عالی مقام روضہ رسول پر گئے اور اپنے نانا جان سے کہا, نانا جان یہ مدینہ آپ کو پسند ہے, ہم کو بھی پسند ہے, اور جی نہیں چاہتا ہے کہ مدینہ چھوڑ کر جاؤں, جی نہیں چاہتا ہے کہ آپ کا روضہ چھوڑ کے جاؤں, جی نہیں چاہتا ہے کہ آپ سے الگ ہو جاؤں. اے نانا جان, مگر جس نواسے کے لیے آپ نے کہا کہ حسین کا خون میرا خون ہے, حسین کا گوشت میرا گوشت ہے, اے نانا جان آج وہی حسین, آپ کا پیارا حسین جو آپ کے کاندھے پہ سوار ہوا کرتا تھا, جب کبھی آپ نماز پڑھتے تھے آپ کے پشت انور پہ سوار ہو جایا کرتا تھا, اے نانا جان وہی حسین اب مدینہ چھوڑ رہا ہے, آپ سے رخصت ہو رہا ہے, آپ سے جدا ہو رہا ہے. اے نانا جان الوداعی سلام اپنے نواسے کا قبول کیجئے. میرے حسین نے اس رقت انگیز طور پر فریاد اور سلام کو پیش کیا ہے مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں کہ حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, روتے رہے حسین اور اپنے نانا جان سے فریاد کرتے رہے. کب نیند لگ گئی حسین کی, کب آنکھ لگ گئی حسین کی, آنکھ کیا لگی حسین کی, مدینے والے سرکار آ گئے. اور مدینے والے سرکار خواب میں آنے کے بعد میرے حسین کو
کو چوما، میرے حسین کا بوسہ لیا، میرے حسین کو سینے سے لگایا، اور لگا کر کے نانا جان نے کہا اے میرے نواسے، اے میرے نازوں کے پالے لاڈلے حسین، میں جان رہا ہوں بیٹا کہ تیرے قتل کے درپے ہیں، لوگ تیرا قتل کرنا چاہتے ہیں، میں جان رہا ہوں بیٹا کہ تو بھوکا پیاسا 3 دن تک رہے گا، اے حسین مگر تیرے لیے جنت میں جو درجات رکھے گئے ہیں اے حسین بغیر شہادت کے وہ تمہیں ملنے والا نہیں ہے، لیکن اے حسین جا صبر و شکر کے ساتھ جا اور اپنا امتحان دے۔ سرکار سیدنا امام حسین عالی مقام کی آنکھ کھلی تو سمجھ گئے کہ بچپن سے جو پبلسٹی ہو رہی تھی، بچپن سے جو شہرت ہو رہی تھی کہ یہ لڑکا، یہ بیٹا نبی کا نواسا، یہ میدان کربلا میں 3 دن بھوکا پیاسا رہے گا، تو اللہ کے پیارے نبی نے جب خواب میں بشارت دی تو میرے حسین سمجھ گئے کہ اب وہ امتحان کی گھڑی آ گئی ہے، اب وہ جناب کربلا ہم کو جانا ہی ہوگا۔ لہذا سرکار سیدنا امام عالی مقام وہاں سے نکلے اور اپنی ماں، اپنی امی فاطمہ خاتون جنت کے روضے پر گئے اور کہا اے امی جان، آپ کے نازوں کا پالا ہوا لاڈلا حسین، آپ کا پیارا حسین، آپ کا دلارا حسین آپ کو چھوڑ کر جدا ہو رہا ہے، آپ کو چھوڑ کر جناب جا رہا ہے، پھر مدینہ میرا آنا ہو کہ نہ ہو، اے امی جان پھر میرا مدینہ واپسی ہو کہ نہ ہو، اس لیے آخری وقت میں، آخری گھڑی میں اے امی جان اپنے لاڈلے بیٹے کا سلام قبول کیجئے۔ اتنا تو کہا تھا میرے حسین نے کہ مزار انور سے جواب آتا ہے وعلیکم السلام، اے مظلوم مادر، اے میرے بیٹے جا، اللہ تعالیٰ تجھے صبر عطا فرمائے۔ ارے میرے لاڈلے حسین نہ رو بیٹا، نہیں رو، آنکھوں سے آنسو مت بہا، اس لیے کہ جو لوگ تیرے ظلم میں شریک ہیں، جو لوگ تیرے قتل میں شریک ہوں گے، اے بیٹا حسین نہ گھبرا، کل میدان محشر میں اسی خون کو میں لے کر کے جاؤں گی اللہ کی بارگاہ میں، اور میں خدا کی بارگاہ میں انصاف طلب کروں گی۔ جب تک مجھے انصاف نہیں ملے گا میں عرش کا ستون تھامے رہوں گی۔ اے بیٹا حسین جا، صبر کرنا اور صبر کی چٹان بن کر کربلا کی دھرتی پر جو تیرے نانا جان کا دین ہے اس کو بچانا۔ سرکار سیدنا امام حسین عالی مقام سمجھ گئے کہ اللہ کے پیارے نبی نے بھی یہی کہا، میری امی جان نے بھی یہی کہا۔ کون کہتا ہے کہ مردہ ہے؟ ابے دیکھ آ کر کے فاطمہ نے سلام کا جواب دیا ہے، جواب مردہ نہیں دیتا ہے، زندہ دیتا ہے، زندہ۔ میری فاطمہ بھی زندہ ہے۔ واللہ تو زندہ ہے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ ارے جب بیٹی زندہ ہے تو مدینے میں اس کا باپ کیسے مردہ ہو جائے گا؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار سیدنا امام عالی مقام سمجھ گئے کہ اب جناب وہ وقت آ گیا ہے جس کی بشارت میرے نانا جان نے دی ہے اور خاتون جنت نے دی ہے، مولا علی نے دی ہے۔ شہرت جناب
55 बरस तक 56 बरस तक पब्लिसिटी होती रही कि हुसैन करबला में शहीद होंगे, करबला में शहीद होंगे, 3 दिन भूखा प्यासा रखा जाएगा। माने पूरे मुसलमान इस बात को जान रहे थे कि मैदान करबला में हुसैन 3 दिन भूखे प्यासे रहेंगे, जुल्म के शिकार होंगे, कत्ल किए जाएंगे। ये बात सारे मुसलमानों को पता था। लेकिन कभी मौला अली ने ये नहीं कहा या रसूल अल्लाह दुआ कीजिए ना कि ये बला हुसैन से दूर हो जाए, ऐसी नौबत ना आए। न कभी मौला अली ने कहा, न कभी खातून जन्नत ने कहा, न किसी सहाबा कराम ने कहा, किसी ने नहीं कहा कि आप दुआ कीजिए। आपकी दुआ का तो ये आलम है कि जनाब अजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, जी जी है ना, अजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, और दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। तो या रसूल अल्लाह आपकी दुआ का तो ये आलम है, तो आप दुआ कीजिए कि इम्तिहान से ये हुसैन से ये मुसीबत की घड़ी टल जाए। किसी ने नहीं कहा, किसी ने भी नहीं कहा, और कभी मुस्तफ़ा ने भी नहीं कहा कि ए अल्लाह ऐसी मुसीबत की घड़ी को हुसैन से टाल दे। ये क्यों नहीं कहा? इसलिए कि मेरे मुस्तफ़ा तो जान रहे हैं कि मैदान करबला में जो इस दीन पर जो जनाब आफत आएगी, और उन तमाम आफतों को दूर करने के लिए मेरे हुसैन मैदान करबला जाएंगे। तो सरकारे सैयदना इमाम हुसैन अगर चाहते कि हम जिंदा रहें, अगर वो चाहते कि हम जिंदा रहें, हमारा परिवार जिंदा रहे, तो आराम से जनाब कोई बहाना करके मदीना में हुसैन रह सकते थे। मगर इमाम आली मकाम ये जान रहे हैं कि अब हमारे जिंदा रहने की कोई बात नहीं है, अब नाना के दीन को जिंदा रखना है, लिहाजा दीने नबी को बचाना है। और दीने नबी को बचाने के लिए मैदान करबला इमाम हुसैन आली मकाम गए। मदीना से एक कारवां, छोटा मोटा कारवां जनाब 72 नफूस कुदसिया पर मुश्तमिल सरकार सैयदना इमाम आली मकाम मदीना से रातों रात निकल पड़े। अब कोई ये नहीं कह सकता है कि डर से चले गए। अगर डर से चले गए तो हमारे नबी भी तो मक्का छोड़ के चले गए, तो क्या डर से चले गए हैं? हमारे नबी मक्का से हिजरत कर रहे हैं मदीना, तो क्या काफिरों के डर से गए? नहीं, नबी गए ईमान की हिफाजत के लिए, और हुसैन भी जा रहे हैं तो कुरान की हिफाजत के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहादत का फैज़, आपकी जो कारी हुसैन गरबी साहब किबला, नारे तकबीर। जब मक्का पहुंचे, मक्का जब पहुंचे तो मक्का के जितने सहाबी थे, मुसलमान थे, सब ने हाथों हाथ लिया। और जब कूफा वालों को ये पता चला कि इमाम आली मकाम मक्का चले आए हैं और यजीद की बैत को कबूल नहीं किया है, तो वहाँ से कूफा से ख़त आना शुरू हो गया। ख़त जो भी आया उसमें ये लिखा हुआ था कि ए नवासे रसूल, जिगर गोशे बतूल, आप चले आइए, हम लोग आपके साथ हैं, आप जनाब आप पर हम अपनी जानें फिदा कर देंगे, लेकिन आप पर आँच नहीं आने देंगे, इसलिए आप आ जाइए, हम आपके दस्ते पाक पर बैत करेंगे, और आप बगैर किसी झिझक के, बगैर किसी खौफ के आप सफ़र कीजिए कूफा की तरफ। ख़त आ रहा है, यहाँ तक के 150 ख़त आया, कूफा की तरफ से 150 ख़त आया, और सब में यही लिखा था। देखिए कैसा सिचुएशन है। इधर मक्का के जो मुसलमान हैं वो लोग उन लोगों को मालूम था कि हुसैन की शहादत होगी, लेकिन मक्का के मुसलमान ये नहीं जान रहे थे कि इसी सफ़र में हो जाएगा। ठीक है, पब्लिसिटी तो सब में थी, शोहरत सब में थी,
اور یہ جانتے تھے کہ امام علی مقام کس کو شہید کیا جائے گا، مگر یہ نہیں پتا تھا کہ اسی سفر میں ہو جائے گا۔ پھر بھی سارے مسلمانوں کو یہ ڈر تھا، خوف تھا، لہذا نواز رسول کی بارگاہ میں عبداللہ ابن زبیر آئے، عبداللہ ابن عمر آئے، عبداللہ ابن عباس آئے، حضرت ابو سعید خدری آئے۔ سارے صحابہ کرام نے کہا اے امام علی مقام، آپ ہی تو میرے رسول کی، میرے نبی کی ایک نشانی ہے، اور ابھی اس وقت پورے زمین پر آسمان والے یہ جانتے ہیں کہ پوری زمین پر، پوری دھرتی پر آپ سے افضل کوئی نہیں ہے، آپ سے بہتر کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ آپ نبی کا گوشت ہیں، آپ نبی کا خون ہیں، آپ سے نبی ہیں اور نبی سے آپ ہیں، اس لیے آپ سے بہتر زمین پر کوئی نہیں ہے، اس لیے ہم نہیں چاہتے ہیں کہ آپ پر کوئی آنچ آ جائے، اس لیے آپ نہیں جائیے۔ ادھر صحابہ کرام کہہ رہے تھے نہیں جائیے، ادھر کوفہ والے کہہ رہے تھے آ جائیے، ٹھیک ہے۔ تو امام علی مقام بہت دور اندیش تھے، انہوں نے صحابہ کرام کی باتوں کو بھی رکھا اور کوفہ والوں کی بات کو بھی رکھا۔ کیسے؟ اپنی جگہ پر امام مسلم بن عقیل جو تھے ان کو بھیجا اور خط دے کر کے بھیجا۔ خط میں لکھا کہ میرا بھائی مسلم بن عقیل جا رہا، اگر تم لوگ اپنے دعوے میں سچے ہو تو مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر میری بیعت کرو، اور اگر مسلم بن عقیل نے خط لکھ دیا میرے پاس کہ ہاں یہاں کوئی خطرہ نہیں ہے تو میں آ جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ مسلم بن عقیل چلے۔ اب مسلم بن عقیل کے دو بچے تھے، محمد اور ابراہیم، باپ سے بہت مانوس تھے، لاڈلے تھے۔ انہوں نے کہا ابا ہم بھی جائیں گے، تو دونوں بچوں کو لے لیے، ٹھیک ہے۔ مسلم بن عقیل کو کیا مطلب، کیا منے ان کو پتا تھا کہ ہم جا رہے ہیں تو پھر واپس نہیں آئیں گے، ان کو کیا پتا، ٹھیک ہے۔ حضرت امام مسلم بن عقیل گئے، کوفہ پہنچے، اور کوفہ پہنچنے کے بعد آنن فانن میں 12,000 کوفیوں نے امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر کے یہ وعدہ کیا کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، نواز رسول کا ساتھ دیں گے، ہم اپنی جان بھی نثار کر دیں گے، مگر نواز رسول پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ 12,000 کوفیوں نے جب امام حسین کی بیعت امام مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پر کیا تو دیکھا ماحول بہت اچھا ہے، ماحول بہت اچھا ہے، اور سارے کوفی حسین کے ساتھ ہیں۔ تو انہوں نے لکھ دیا، انہوں نے خط لکھ دیا، مدینہ لکھا کہ نواز رسول آپ بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی ڈر کے آپ آ جائیے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے خط لکھ دیا۔ اب دیکھیے کوفہ کا جناب پانسا کیسے پلٹتا ہے۔ کوفہ میں نعمان بن بشیر تھے گورنر، صحابی رسول تھے، بہت نرم دل تھے، سخت نہیں تھے۔ کسی نے یہاں سے خط لکھ دیا یزید کے پاس کہ 12,000 کوفیوں نے امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر مرنے کا وعدہ کیا ہے، جان دینے کا وعدہ کیا ہے، اور نواز رسول کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اگر آپ نے کچھ نہیں کیا تو یقیناً سارا کوفہ امام حسین علی مقام کی طرف ہوگا۔ یزید نے فوراً نعمان بن بشیر کو، جو گورنر تھا اور صحابی رسول تھا، ان کو معزول کیا، ہٹایا ان کو۔ ان کی جگہ پر بصرہ کا گورنر ابن زیاد، اس کا نام تھا عبید اللہ ابن زیاد۔ عبید اللہ کا مطلب اللہ کا چھوٹا بندہ، اور ہم لوگ عبید اللہ اس کا نام لے کر نہیں پکارتے ہیں۔ علماء نے فرمایا کہ آل رسول کی محبت میں اگر کوئی ایک دن جیتا ہے تو 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔
آل رسول کی اگر محبت میں کوئی ایک دن جیتا ہے تو اس کی 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ یزید نے کیا کیا؟ ابن زیاد سے کہا تم کو کوفہ کا گورنر بنایا جاتا ہے، جاؤ چارج لے لو، ٹھیک ہے۔ ادھر سے ابن زیاد چلا اور جب آیا تو اتنا بڑا مکار، وہ عراقین کے راستے سے نہیں آتا، وہ حجازی راستے سے آ رہا، میں نے جو راستہ مکہ اور مدینہ سے آیا ہے اسی راستے سے آ رہا، حجازی لباس پہن کر کے آ رہا۔ امام مسلم بن عقیل نے خط لکھ دیا نواز رسول آپ چلے آئیے، تو سارے کوفہ میں یہ بات گشت کر رہی تھی کہ نواز رسول آنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور حجازی راستے سے یہ ابن زیاد مکار جناب یہ داخل ہوا تو لوگوں نے سمجھا کہ نواز رسول آ گئے، اس لیے کہ حجازی راستے سے آ رہے ہیں، مکہ والے راستے سے آ رہے ہیں، تو سمجھا کہ وہی ہے، اور یہ اپنے چہرے پر نقاب ڈالے ہوئے تھا، ٹھیک ہے جناب۔ جب کافی بھیڑ ہو گئی لوگوں کی تب اس کے مشیر نے کہا ارے ہٹو، یہ ابن زیاد کوفہ کا گورنر ہے۔ جب اتنا کہا تو سارے لوگ ہٹ گئے، چلے گئے۔ ابن زیاد نے کیا کیا کہ جیسے ہی اپنے گورنر ہاؤس میں پہنچا تو پہلا فرمان یہ جاری کیا کہ جتنے بڑے بڑے رؤسا ہیں سب کو اریسٹ کیا جائے، گرفتار کیا جائے، سب کو گرفتار کر کے جناب قلعے میں بند کر دیا۔ ادھر امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مختار ابن عبید کے مکان پر ٹھہرے ہوئے تھے، جب یہ سچویشن کنڈیشن دیکھا تو امام مسلم بن عقیل کو کھٹکا ہوا۔ کھٹکا اس بات کا نہیں ہوا کہ میری جان خطرے میں پڑ گئی، کھٹکا اس بات کا ہوا کہ نواز رسول کو ہم نے خط لکھ دیا ہے، آنے کے لیے کہہ دیا ہے، وہ مکہ سے نکل چکے ہوں گے، اب کیا ہوگا؟ یہاں تو حالات بالکل بدل گئے ہیں، یہاں سچویشن بدل گئے ہیں۔ امام مسلم بن عقیل کو اپنی فکر نہیں تھی بلکہ جنتی جوانوں کے سردار کی فکر تھی، اپنی فکر نہیں تھی، اس کی فکر تھی جس کے لب کو مصطفیٰ نے چوما ہے، اس کی فکر تھی جن کے رخسار کو نبی نے چوما ہے، ان کی فکر تھی جن کے بارے میں مصطفیٰ نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین۔ اب کیا ہوگا؟ پھٹکا جناب فکر مند ہو گئے، اور امام مسلم بن عقیل چونکہ لوگوں کو پتا تھا کہ مختار کے یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، اپنی جگہ کو اپنے پلیس کو بدل دیا، یہ چلے گئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ بہرحال محب اہل بیت کے یہاں، نام یاد نہیں آ رہا، محب اہل بیت کے یہاں یہ چلے گئے، وہاں رکے، اور اس کے بعد ابن زیاد نے تمام جتنے لوگوں کو گرفتار کیا تھا سب کو قلعہ پر چڑھا دیا، اور قلعہ پر چڑھا کر کے، چھت پر چڑھا کر کے جتنی پبلک تھی، جتنے عوام تھے، سب کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد کہا کہ میں کوفہ کا گورنر ہوں اور میں یزید کے خلاف نہیں کر سکتا۔ اے لوگوں، اگر تم اپنی جان کی خیر چاہتے ہو، اگر تم اپنے بچوں کو یتیم کرنا نہیں چاہتے ہو، اگر تم اپنی بیویوں کو بیوہ نہیں کرنا چاہتے ہو، اگر تم جناب اپنی جان کی خیریت چاہتے ہو تو امام مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دو، ورنہ میں تم تمام لوگوں کو گرفتار بھی کروں گا اور ساتھ ہی ساتھ تمہیں جناب تمہارے بچوں کو برباد کر دوں گا، تمہارے گھر کو برباد کر دوں گا، تمہاری عورتوں کا قتل کر دوں گا، تمہارے جوانوں کا قتل کر دوں گا۔ میں نے اتنا ڈرایا جیسے کورونا وائرس سے مودی نے ڈرا دیا، ٹھیک ہے، اتنا ڈرایا کہ سب کوفہ والے ڈر گئے، ڈر کر کے سب اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ مغرب کی نماز جب پڑھنے کا وقت ہوا تو امام مسلم بن عقیل کے پیچھے 12,000 کوفی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، لیکن جب سلام پھیرا تو ایک بھی نہیں، سب نکل گئے۔ امام مسلم بن عقیل نے جب یہ ماجرا دیکھا تو بہت گھبرائے،
ارے جس نے جان دینے کا جناب وعدہ کیا تھا، مرنے کا وعدہ کیا تھا، امام حسین کے ساتھ وفاداری نبھانے کا وعدہ کیا تھا، یہ سارے کے سارے چلے گئے۔ اب امام مسلم بن عقیل کوفہ میں، پردیس میں تنے تنہا رہ گئے۔ اب کیا کرے جناب؟ وہاں سے نکلے رات کی تاریکی میں، اب چھپتے چھپاتے امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہانی بن عروہ کے مکان پر، ہانی کے مکان پر رکے۔ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اس نے، ہانی نے، کہ آپ کون ہیں؟ کہا ہم امام مسلم بن عقیل ہیں، ہم رسول کے گھرانے کا چشم و چراغ ہیں، کوفہ والوں نے نواس رسول کو خط لکھ لکھ کر کے بلایا ہے تو ان کی جگہ پر پہلے میں آیا ہوں، لیکن ابھی عالم یہ ہے کہ کہاں تو 12,000 کوفی نے وعدہ کیا وفاداری نبھانے کا، لیکن جناب 12,000 منٹوں میں غداری پر اتر آئے۔ اور اے ہانی، میں تو پردیس میں ہوں، اپنے وطن میں نہیں ہوں، پردیس میں ہوں، یہاں کے راستوں سے واقف نہیں، یہاں کی گلیوں سے واقف نہیں، اور کوئی بھی اب اپنا نہیں ہے۔ ابن زیاد نے یہ منادی کرا دیا ہے کہ جہاں بھی امام مسلم بن عقیل ملے اس کو اریسٹ کر کے گرفتار کر کے گورنر ہاؤس میں لاؤ۔ تو جناب جاسوس سب چھوٹ چکے تھے امام مسلم بن عقیل کی گرفتاری کے لیے، بنے آپ امام مسلم بن عقیل کو چھپا کر کے رکھا ہانی نے اپنے گھر میں۔ مگر اتفاق کی بات کہ ہانی کا جو بیٹا تھا وہ ابن زیاد کا سپاہی تھا، ہانی کا بیٹا ابن زیاد کا سپاہی تھا۔ اس نے خبر کر دیا ابن زیاد کو کہ میرے گھر میں امام مسلم رکے ہوئے ہیں اور جناب آپ اریسٹ کروا لیجئے سپاہی بھیج کر کے۔ کچھ آیا ایک گروپ سپاہیوں کا اور گھر کو مکان کو گھیر لیا۔ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ مکان کا محاصرہ کر لیا ہے، ایسا نہ ہو کہ مکان مالک پر کوئی ضرب آ جائے۔ وہ تلوار بے نیام لے کر کے نکل پڑے اور ٹوٹ پڑے ابن زیاد کے سپاہیوں پر۔ وہ آئے تھے گرفتار کرنے، مگر امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی آسانی سے کیسے گرفتار ہو جاتے ابن زیاد کے سپاہیوں کے ہاتھوں میں۔ اب جب امام مسلم بن عقیل کی تلوار چلنے لگی تو قسم خدا کی دیکھنے والوں نے جب دیکھا تو ایسا لگا کہ امام مسلم تلوار نہیں چلا رہے ہیں بلکہ حیدر کرار کی تلوار چل رہی ہے، مولا علی کی تلوار چل رہی ہے۔ جدھر تلوار چل رہی ہے ادھر جناب کھیرے ککڑی کی طرح سے سب کو کاٹتے چلے جا رہے ہیں، مگر سپاہیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ امام مسلم بن عقیل کب تک جناب لڑتے، کب تک جناب ان کا مقابلہ کرتے تھک گئے۔ تھک کر کے جناب ایک دروازے کے قریب بیٹھ گئے۔ اب جناب دیکھا سپاہیوں نے کہ یہ اتنی آسانی سے ہاتھ آنے والا نہیں ہے۔ مکان کے اوپر کچھ سپاہی چڑھ گئے اور وہاں سے پتھر مارنے لگے۔ اتنا پتھر چلایا کہ امام مسلم بن عقیل لہو لہان ہو گئے۔ ایک پتھر سامنے سے آیا اور دندانے مبارک ٹوٹ کر گر گئے۔ من ایک تو تھکے ہوئے تھے اور اتنا جناب ضرب لگا، اتنا جناب دشمنوں کی مار لگی کہ ٹوٹ گئے۔ امام مسلم بن عقیل اپنی جان جانے کی فکر نہیں تھی، وہ یہی سوچ رہے تھے کہ میں نے تو نواسہ رسول کو خط لکھ دیا ہے، فاطمہ زہرا کے چاند کو خط لکھ دیا ہے، نبی کے نواسے کو خط لکھ دیا ہے، وہ مکہ سے نکل پڑے ہوں گے، اب کیا ہوگا؟ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوچ رہے تھے اور پیاس کا غلبہ آ گیا۔ من پیاس لگ گئی تو العطش پانی، پیاس پیاس، حضرت امام مسلم بن عقیل کہنے لگے تو گھر کا جو مالک تھا ہانی جلدی سے جناب لا کر کے پانی دیا۔ اس درمیان میں کسی جناب ابن زیاد کے سپاہی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ جا کر پکڑ لے۔ اتنا امام مسلم بن عقیل کا روب پڑا ہوا تھا، کہتے ہیں نا کہ شیر علی کا گھر بھی وہ گھر ہے
جس گھر کا ہر ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیر خدا معلوم ہوتا ہے، کسی کی ہمت نہیں تھی۔ نعرہ رسالت، مذہب اسلام، ذکر شہادت کانفرنس، حافظ حسین صاحب قبلہ، تو نعرہ تکبیر۔ حانی نے پانی لا کے دیا، تو چونکہ دندان مبارک تو شہید ہو گئے تھے، تو پانی جب لیا اور منہ سے لگایا تو خون گر رہا تھا، پانی میں خون آ گیا، جب خون آ گیا اس کو واپس کر دیا۔ حانی پھر پانی لے کر کے آیا، اس میں بھی جناب خون گر گیا، اس کو بھی واپس کیا۔ تیسری بار جب پانی لایا تو پینا چاہا، امام مسلم بن عقیل نے تیسری بار میں امام مسلم بن عقیل کے دانت ٹوٹ کر کے اس میں پانی میں گر گئے۔ امام مسلم نے جب دیکھا کہ پانی بار بار لایا جا رہا ہے، لگتا ہے کہ میرے مقدر میں یہ پانی نہیں ہے، لگتا ہے کہ حوض کوثر کا پانی میرے لیے رکھا ہوا ہے، اور اب میری پیاس بجھے گی تو حوض کوثر پر بجھے گی۔ لہذا امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی یہ بول ہی رہے تھے کہ دشمن تو طاق میں تھے ہی، ایسا نیزہ مارا کہ جناب پیٹ سے نکل گیا پیٹھ کی طرف اور جھک گئے امام مسلم بن عقیل، اور اس کے بعد ان کو پکڑ لیا، لے کر کے گورنر ہاؤس پر گئے اور چھت کے اوپر لے جا کر کے میں حضرت امام مسلم بن عقیل کو وہاں سے چھوڑ دیا۔ میدان کربلا کا پہلا شہید امام مسلم بن عقیل، پہلی شہادت ہو رہی ہے، ادھر امام مسلم بن عقیل کی شہادت ہو رہی ہے، ادھر مکہ سے نواز رسول کا قافلہ نکل رہا ہے۔ سوچو کیا حالات ہیں، کیسے سچویشن ہے۔ نواز رسول 72 نفوس قدسیہ کو لے کر کے نکل رہے ہیں۔ عبداللہ ابن زبیر آئے، کہا سرکار آپ نہ جائیے۔ عبداللہ ابن عمر آئے، کہا سرکار نہ جائیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس آئے، میں آپ کو جانے نہیں دوں گا۔ حضرت ابو سعید خدری آئے، وہ بھی منع کرتے رہے، سارے لوگ منع کرتے رہے، مگر نواز رسول نہیں رکے، اس لیے کہ نواز رسول اپنے عمل سے تمام مکہ کے مسلمانوں کو یہ بتا رہے تھے کہ اے لوگو، ارے حسین کو مت روکو، اس لیے کہ اگر حسین رک گیا تو دین اسلام مکہ میں رک جائے گا، حسین کربلا جائے گا تو دین اسلام ملے گا، تم کو نماز ملے گی، عظمت قرآن ملے گی، اس لیے حسین جائے گا۔ اب ایسے وقت میں مکہ سے نکل رہے ہیں، سوچنے کی بات ہے، ذی الحجہ کا مہینہ، اور تمام دنیا کے جتنے حجاج ہیں وہ مکہ آ رہے ہیں، اور ایک نبی کا نواسہ ہے جو مکہ سے ہجرت کر کے کربلا کی طرف جا رہے ہیں۔ کیسا جناب اس وقت ماحول ہوگا، کیسی فضا ہوگی۔ نواز رسول کعبہ کو چھوڑ کر کربلا جا رہے ہیں اور دنیا کے تمام حاجی مکہ پہنچ رہے ہیں۔ ایسے وقت میں جانا، تمام مکہ کے لوگ رو رہے تھے، سب کی آنکھوں میں آنسو تھے، بلکہ در و دیوار بھی آہو فغاں کر رہے تھے، کعبہ بھی آہو زاری کر رہا تھا، اس لیے کہ کعبہ جان رہا ہے کہ آج اس نبی کا نواسہ کعبہ چھوڑ کر جا رہا ہے، جس نبی کے صدقے میں کعبہ کو قبلہ ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ آج لوگ کعبے کی حج کر رہے ہیں تو اسی نواسے کے نبی کا صدقہ ہے۔ تو بریلی والے سرکار پکار کر کے کہتے ہیں کہ حاجیو آؤ، شہنشاہ کا روضہ دیکھو۔ ارے کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو، کعبے کا بھی کعبہ دیکھو۔ قسم خدا کی، کعبہ چھوڑ کر کے میرے حسین جا رہے تھے، اگر کعبہ کو زبان ہوتی، اگر کعبہ بولتا تو یہی بولتا تمام حاجیوں سے کہ اے حاجیوں، ارے کوئی ایشیا سے آئے ہو، کوئی یورپ سے آئے ہو، کوئی افریقہ سے آئے ہو، کوئی آسٹریلیا سے آئے ہو، کوئی ہندوستان سے آئے ہو، یہ تو بتاؤ کہ تم آئے کیوں؟
तमाम हाजियों से ये काबा पूछता, अगर जबान होती तो काबा पूछता कि हाजियों तुम यहाँ क्यों आए हो? तो सारे हाजी कहते ए काबा हम तो इसलिए आए हैं कि तेरा तवाफ करके, तेरा हज करके हम अपने आप को पाक कर ले, हम अपने गुनाहों को जनाब बख्शवा लें और जहन्नम की आग से हम अपने आप को बचा लें। तो काबा जवाब देता ए हाजियों, अरे तुम अपने आप को बचाने काबा के पास आए हो, मगर काबा को बचाने हुसैन करबला जा रहा है। काबा को बचाने हुसैन इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। बेदम यही तो 5 हैं मकसूद कायनात, मुस्तफ़ा, हुसैन, हसन, फातिमा, अली।